اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ جیسا ہی یہ مہینہ آتا ہے تو امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کا امت کے خاطر تمام گھر کو لٹا دینا، نانا جان کی امت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی ہے، جو شہادت، جس شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑی شہادت، یہ تمام چیزیں یاد آتی ہے اور یہ تمام چیزوں کا ذکر الحمدللہ
اہل سنت والجماعت اس کو اچھی طرح سے عوام الناس کے سامنے وہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والوں کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ کے کام کو جو میں نے تم تک پہنچایا ہوں، جو میسج رب کا تم تک میں پہنچایا ہوں، وہ تمام چیزیں پہنچانے کی وجہ سے میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ میں کچھ تم سے طلب نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن ایک چیز میں تم سے طلب کرتا ہوں، وہ چیز ہے میرے قرابت داروں کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ میں تم سے پوچھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں جو ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی سے لے کر حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی تک کے پیغام تک جو میسج امت کے حوالے کیے اللہ کا، وہ تمام چیزوں میں کچھ بھی اجر حضور ہم سے طلب نہیں کر رہے ہیں۔ جب پوچھنے کی بات آتی ہے تو ایک چیز پوچھ رہے ہیں، وہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور یہ بھی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ظاہری طور پر دیکھا جائے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان عمل کرے گا، انسان کے اندر ایمان آئے گا، انسان صحیح راستے پر چلے گا تو یہ اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں چلے گا، غلط راستے پر چلے گا تو اسی کے لیے ناکامی ہے۔ فرق تو انسان کو پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت سے جو پوچھ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہی ہے، اے لوگوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں تم سے پوچھ کر پھر اس کا اجر کیا ہے میں تم کو دینے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام سب سے پہلے ہم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیے، پہنچا کر اب وہ پیغام کو پہنچانے کے بعد ایک چیز طلب کیے، وہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اور وہ چیز جب تم ہم کو دو گے تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہاری ہی آخرت سنورتی ہے، اور اس میں تمہارے اندر ایمان آتا ہے۔ اور جو چیز میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو سمجھو ایمان بھی تمہارے اندر آ جائے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھی ہم کو لٹا رہے ہیں اور ہم سے ایک چیز طلب کر کے بھی ہم کو لٹا رہے ہیں۔ وہ کیا لٹا رہے ہیں؟ اللہ کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ تمام محبتیں ہم پر نچھاور کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت تم اپنے اوپر لازم کر لو، ایک دو مقامات پر نہیں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اب اہل بیت اطہار کہتے کن کو ہے؟ میں مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔
جس وضاحت کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، اہل بیت اطہار کا جو تعلق ہے وہ تعلق 3 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے سکونت کے اعتبار سے، ایک ہے نسب کے اعتبار سے، اور ایک ہے ولادت کے اعتبار سے۔ سکونت کے اعتبار سے کون؟ تمام کے تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں، یہ ایک عربی لفظ ہے۔ اہل کہتے ہیں عربی کے اندر والے، بیت کہتے ہیں گھر، گھر والے، گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اب گھر والوں میں سب سے پہلے کن کا نمبر آتا ہے؟ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سکونت کے اعتبار سے جتنے ہیں وہ سب کے سب اہل بیت اطہار ہیں۔ اب سکونت کے اعتبار سے مطلب رہنے والے، سرکار کے گھر میں رہنے والے، جس میں تمام کے تمام ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہم سب کی مائیں ہیں وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر آتے ہیں۔ اور پھر دوسرا آپ بیان فرماتے ہیں ولادت کے اعتبار سے، ولادت یعنی پیدائش کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اولاد امجاد ہے، حضرت قاسم ہو، ابراہیم ہو، عبداللہ ہو، طیب و طاہر ہو، جن کے القابات ہو، یہ سب کے سب پھر 4 بیٹیاں حضرت رقیہ، کلثوم، فاطمہ اور زینب، یہ 4 بیٹیاں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ کیوں؟ یہ کون سے اعتبار سے ہیں؟ ولادت کے اعتبار سے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے۔ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد مبارک ہے، 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد اہل بیت اطہار نسب کے اعتبار سے۔ اب نسب کے اعتبار سے کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مقدس کہ ہر ایک کی نسل ان کی اولاد سے چلتی ہے، لیکن میری جو نسل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اولاد سے، آپ سے یہ میری نسل جو چل رہی ہے اور قیامت تک یہ میری نسل کہلائے گی۔ تو اب ان کے اندر خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ہے، جن کو حضور علیہ السلام اپنی کالی کملی ان پر اڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے یہ معروض عرض کر رہے ہیں کہ مولا یہ میرے اہل بیت ہے، پہلے ان کا تعارف کرا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں میں یہ کالی کملی جن پر اڑایا ہوں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہے، یہ علی مرتضی ہے اور خاتون جنت ہے، حسنین کریمین ہے، یہ 5 نفوس قدسیہ حضور علیہ السلام سے ملا کر
اندر یہ ایسے نفوس قدسیہ ہے جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کمبلی کو اڑا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ مولا یہ اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور آگے بیان فرما رہے جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو پتا چلا جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر ملنا چاہے تو نہیں مل سکتی۔ تو پتا چلا اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ ایک سکونت کے حساب سے، اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے، یہ تین ایسے معاملات ہیں، یہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ان میں سکونت کے حساب سے، ولادت کے حساب سے، نسب کے حساب سے، اب ان تمام میں نسب کے حساب سے جو پنج تنے پاک کو خصوصی شان جو حاصل ہے، خصوصی مرتبہ، خصوصی اعزاز جن کو حاصل ہے، تو یہ پانچ نفوس قدسیہ کو اسپیشل یوں سمجھو اور آسانی کے ساتھ ان کو وہ امتیازات، وہ شان، وہ شوکت، وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام کے تمام فضائل و کمالات، یہ سب کے سب اگر حاصل ہے تو یہ پانچ نفوس قدسیہ کو اسپیشل ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ایک نمایاں شان ان کی ہے، ایک عظیم رتبہ ان کا ہے، ایک ایسا مرتبہ، ایسا رتبہ، ایک ایسی شان ان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دو مقامات پر نہیں، کئی مقامات پر ان تمام اہل بیت اطہار کا جب ذکر آتا ہے تو یہ پانچ نفوس قدسیہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کو ملا کر، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پنج تنے پاک، یعنی پانچ مبارک تن۔ یہ ان کی خصوصی شان و شوکت اللہ نے سب سے نرالی رکھی ہے، اور ایسی نرالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اگر ان سے محبت کرو گے تمہارے اندر ایمان آئے گا۔ کتب احادیث کے اندر، صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے ذکر کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولرسولہ ولقرابتہم منی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون قسم کھا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام قسم کھا کے ذکر کر رہے ہیں۔ بغیر کھائے کے بھی قسم حضور علیہ السلام اگر ذکر کر دیتے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تو وما ینطق عن الہوی کی شان رکھنے والے ہیں۔ وہ مصطفیٰ اپنے خود سے کچھ نہیں کہتے، وحی الہی جو آپ پر ہوتی ہے اسی سے آپ بیان فرماتے، ان ہوا الا وحی یوحی کی شان رکھنے والے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں قسم کھا کے ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ امت کو پتا چلے جو قسم کھانے کے بعد جو چیز کو ذکر کیا جاتا ہے وہ چیز معمولی چیز نہیں ہوتی، تاکہ لوگ وہ دل دماغ وغیرہ سب کچھ رکھ کر اس بات کو سنے اور اس کی اہمیت کو جانے، اور یہ چیز کیا ہے ان کو معلوم ہو، اور یہ چیز کی اہمیت ان کے دلوں میں بس جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام قسم کھا کے ذکر کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لا يدخل قلب رجل الایمان، تم میں سے کسی شخص کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔
کب تک نہیں داخل ہو سکتا؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں حتی یحبکم للہ ولرسولہ، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرے گا تو اس کے سینے میں ایمان نہیں آئے گا۔ اب حدیث پاک کا اور ایک جملہ سنیے، آگے ارشاد فرما رہے ہیں ولی قرابتہم منی، وفی روایت ولی قرابتہم منی، میرے قرابت داروں سے اگر محبت نہیں کریں گے تو ان کے سینے میں ایمان نہیں آئے گا۔ تو آج کل لوگ جو کہتے ہیں یہ چیز کی کیا ضرورت، وہ چیز کی کیا ضرورت، سیدھا سیدھا کلمہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لو اور اس کے بعد سیدھا سیدھا نیک اعمال کرتے چلے جاؤ، اللہ کا کلام پڑھو، ذکر و اذکار کرو، نوافل پڑھو، اس کی کثرت اس کی کثرت، یعنی عبادات کی کثرت کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ عبادات دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ آتا ہے ایمان کا مرحلہ آتا ہے، اور ایمان حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے تمہارے پاس جب ہی آئے گا جب تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں کیا ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، تب جا کر تمہارے دل میں محبت آئے گی، تب ایمان آئے گا۔ محبت نہیں آئے گی تو ایمان بھی نہیں آئے گا۔ تو تمام اعمال کے قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے یہ شرط ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ شرط ہے۔ اور جب اگر یہ نہ ہو تو سمجھو اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں آئے گا۔ جب ایمان ہی نہیں آئے گا تو ہزاروں نمازیں پڑھ لو تب بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پتا چلا عبادتیں اپنی جگہ بالکل درست ہے، عبادتیں کرنا بھی چاہیے، فرائض کے علاوہ نوافل کے اندر بھی کثرت کرنا چاہیے۔ نوافل سے مراد صرف نفل نماز ہی نہیں، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں جو نوافل کا درجہ رکھ رہے ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ تمام چیزوں کی قبولیت کے لیے جو ایمان ہے تو وہ ایمان پر محنت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو حسنین کریمین کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہمارے سینے کے اندر آتا ہے ان کی محبت سے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یغضوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حضور علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ منعم حقیقی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بندوں پر انعام دینے والا، بندوں کو نوازنے والا، زندگی بخشنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا دینے والا، ہر چیز سے مالا مال کرنے والا حقیقت میں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی انسان کو جو بھی دے گا تو اللہ کی عطا سے دے گا، ذاتی مولا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی حقیقت میں انعام و اکرام دینے والا ہے، اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت تم کو نہیں مل سکتی، اللہ کی محبت کو تم پا نہیں سکتے۔ کب تک نہیں پا سکتے؟ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک زینہ ہے، ایک اشٹپ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ زینہ کیا ہے؟ وہ اشٹپ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی محبت۔ پھر آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میری محبت کے خاطر میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ تم کو ڈائریکٹ میری محبت بھی نہیں ملے گی، میری محبت تک تم پہنچنا ہو
میری محبت کو تم پانا ہو، میری محبت تمہارے دل میں آنا ہو، تو تمہارے لیے سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی محبت ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جب تمہارے دل میں آئے گی، یہ محبت کے صدقے میں مصطفیٰ کی محبت تم کو ملے گی، اور جب یہ دونوں محبتیں جب تمہارے اندر آئیں گے، یہ دونوں محبتوں کے صدقے میں اس بندے کو اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ تو بغیر رسول اللہ کی محبت کے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، اور بغیر مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر مصطفیٰ کی محبت بھی نہیں ملتی ہے۔ تو پتا چلا سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ محبت ہم کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ سرکار کی محبت تک پہنچاتی ہے، اور سرکار کی محبت ہم کو رب کی محبت تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ اگر محبتوں کو چھوڑ کر اگر ساری زندگی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی محبت کو اسی کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس لیے کہ جس محبت کے اندر رسول کی محبت نہ ہو، جس محبت کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، تو ایسی محبت رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کن کی محبت ہے؟ جو ان کی محبتوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کی محبت بھی اس بندے کو ملتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ زاویہ ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ تمام چیزیں ملنے والی نہیں ہے۔ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا چاہیں عزیزان محترم؟ حضور علیہ السلام ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، مولا حسنین کریمین سے جو محبت کرتا ہے تم ان سے محبت فرما۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دیلمی کے اندر یہ حدیث پاک الفردوس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت، غور سے سنیں عزیزان محترم، ایک دن کی اہل بیت اطہار کی محبت ایک سال کی نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک سال اگر کوئی نفل عبادتیں کر رہا ہے تو وہ ایک سال کی عبادتوں کو ایک طرف رکھا جائے، اہل بیت اطہار کی محبت کو ایک طرف رکھا جائے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا جو بڑھنا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت آپ اندازہ لگائے، ایک سال لگاتار کوئی نفل عبادت کر رہا ہے، فرائض تو فرائض نفل عبادتوں پر عبادتیں کر رہا ہے، اس کی ساری عبادتیں ایک طرف ہے، اہل بیت اطہار کا پیار، ان کی محبت جو بندہ دل میں رکھتا ہے تو وہ ایک دن کا جو مقام ہے وہ ایک سال پر اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہر ایک کے لیے ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ ایمان جب تک ہمارے سینے میں نہیں آئے گا، اور جب ایمان آتا ہے تو ایمان کو بچانے کے لیے حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرمائے؟ الا المودۃ فی القربى، قرابت داروں سے محبت کرو۔ ایمان تو میں تمہیں دے چکا ہوں، تو وہ ایمان تمہارے اندر آئے گا، جب آئے گا تو ان کی محبت سے، اور ایمان محفوظ رہے گا تو انہی کی محبت سے۔ یہاں سے اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے، یہاں سے اگر رشتہ ٹوٹ گیا بے ایمان ہو جاتا ہے، یہاں سے اگر اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے، یہاں سے اگر اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے رشتہ مضبوط رکھے گا، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ اہل بیت کی محبت سینے میں رکھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو بے ایمان نہیں جائے گا، ایمان کی حالت سے دنیا کے اندر جائے گا، ایمان ساتھ لے کر وہ دنیا سے جائے گا۔ جب ایمان ساتھ لے کر وہ دنیا سے جائے گا تو اب اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ قبر میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، حشر میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔
ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، امت کو سمجھا رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام اپنے مبارک شانوں پر بٹھا کر بازار میں نکل رہے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف لا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کیا مبارک سواری ہے، کیا مبارک سواری ہے، نعم المرکب، کیا مبارک سواری ہے، آپ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی آپ کی نظر مبارک یہ دیکھ رہی ہے حسنین کریمین ایسے مصطفیٰ کے شان مبارک پر سوار ہوئے جس ذات کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس ذات کے صدقے میں یہ کائنات کا شامیانہ اللہ نے لگایا، ایسی ذات کے کاندھے مبارک پر سوار ہوئے تو کیا بہترین سواری ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے جملے مبارک سنے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں اے عمر سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، بیان فرما رہے ان کا مقام کیا ہے۔ دیکھو جو سوار ہونے والے ہیں وہ بھی معمولی نہیں ہے، وہ بھی کتنا اعلیٰ ہے، وہ بھی کتنے معتبر ہے، وہ بھی کتنے عزت والے ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام یہ ذہن دے رہے ہیں جہاں پر سواری بھی بے مثال ہے تو وہاں پر کاندھے مبارک پر بیٹھنے والے وہ نواسے بھی بے مثال ہے۔ نہ ان کا جواب ہے نہ نواسوں کا جواب ہے، کسی کا کائنات میں جواب نہیں ہے، ایسی ہستیاں ہیں، ان کو دیکھو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو۔ تو حسنین کریمین وہ مقام وہ مرتبہ رکھنے والے، آپ اندازہ لگائے حضور علیہ السلام نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں چلے گئے، حسنین کریمین آپ کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اب کیا اصول بنتا ہے، تسبیح جب اگر ہو جائے ہونے کے بعد سجدے سے اٹھ جانا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل کرتے جا رہے ہیں، لمبا کرتے جا رہے ہیں، یعنی تسبیح حضور علیہ السلام بڑھا دیے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کب تک؟ یہاں تک کہ حسنین کریمین اپنی مرضی سے میرے پشت سے بازو میں نہ آ جائے، جب تک حضور علیہ السلام کا سجدہ طویل ہو گیا۔ کیا راز ہے عزیزان محترم، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ نماز کی حالت میں کیا کسی کو یہ اجازت ہے؟ کسی مفتی صاحب سے آپ جا کر پوچھیں گے، کسی دارالفتہ سے آپ فتویٰ لیں گے تو سارے دارالفتہ یہ کہیں گے اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام کی نماز اعلیٰ نماز، جس نماز کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، تو ایسی نماز بے مثل و بے مثال نماز جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، ایسی اعلیٰ نماز جو رب کے جلووں میں مصطفیٰ گم ہو کر اللہ میں، اللہ کی محبتوں میں فنا ہو کر نماز پڑھنے والے، ایسی نماز، آپ ایسی نماز کی حالت میں یہ درس دے رہے ہیں۔ دیکھو میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا مولا کے لیے، اب سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہا ہوں حسنین کریمین کے لیے، اس لیے کہ ان کا مقام و مرتبہ یہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ دین میں داخل ہے۔ جن کی محبت ایمان ہے، جن کی عظمت ایمان ہے، جن کی محبتوں میں مر مٹنا ایمان ہے، یہ ایسے دین ہے تو مصطفیٰ سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو دین کے خاطر نہیں اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سنو مصطفیٰ کا سجدہ رب کے لیے ہے اور سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا حسنین کریمین کے لیے ہے۔ تو حسنین کریمین کون ہے؟ یہ دین سے ہٹ کے نہیں ہے، یہ سراپا دین ہے، ان کے سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک یہ دین ہی دین ہے۔ یہ پیغام حدیث پاک کی روشنی میں ہم کو دیا جا رہا ہے، ورنہ کیا مطلب عزیزان محترم؟
سجدے سے سر کو نہ اٹھانا مطلب کیا ہے؟ کیا راز اس میں پوشیدہ ہے؟ یہی تو راز ہے جس راز کو ہم کو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حسنین کریمین ابھی بالکل چھوٹے تھے، سنبھلتے سنبھلتے اپنے خدمے مبارک کو رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چلنے کو دیکھ کر کہیں وہ زمین پر نہ گر جائے، بالکل سنبھل کر قدم مبارک کو رکھ کر چل رہے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فلم اصبر، مجھے صبر نہیں ہوا ان کے چلنے کو دیکھ کر، حتی انقطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو کو روک دیا، یمشیانی ویعثران، جب وہ چلتے ہوئے جب آ رہے تھے ان کے چلنے کو دیکھ کر مجھے صبر نہیں ہوا، میں نے خطبے کو روک کر منبر سے نیچے اتر کر حضور علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور لا کر منبر پر بٹھاتے ہیں، اس کے بعد خطبے کو جاری رکھتے ہیں۔ اب ذرا اصول دیکھیں، خطیب جب خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سامعین کے لیے کیا حکم ہے؟ جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو وہ اذان کا جواب بھی سامعین کو نہیں دینا ہے، صرف خطیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ اذان کا جواب دے، سننے والوں کے لیے اذان کا جواب دینا نہیں ہے۔ اور جب خطبے کے اندر درود کی آیت پڑھی جاتی ہے، بآواز بلند درود پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، دل ہی دل میں پڑھنا ہے، کیوں یہ خطبے کے آداب میں سے ہے، یعنی تم اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے اور بالکل ادب و احترام کے ساتھ خطبے کو سننا ہے، یہ آداب ہے۔ تو حضور علیہ السلام اب ذرا غور کرے، کوئی بچے اگر آ رہے ہیں تو کیا خطیب کے لیے خطبہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں ہے، کیونکہ خطبہ دیا جا رہا ہے، خطبہ دیتے وقت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خطبہ دیتے وقت پیچھے آنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آگے آئے، جو جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ جائے۔ اب بات آئی تو عرض کر رہا ہوں معزز سامعین کرام، میں خطبے کے دوران میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کو اشارہ کر دے کہ کوئی اوپر چلے جائے، حضور یہاں ہے یہاں کر لے، وہاں اوپر جا کر پڑھ لے، وہاں کرسی ہے لے کر بیٹھ جائے، یہ تمام چیزوں کی اجازت ہی نہیں ہے، تو تم کیوں کرتے ہو؟ کیوں گناہگار بنتے ہو؟ خطبہ جب ہوتا ہے تو منہ کو خفل ڈال کر بیٹھنا چاہیے، منہ کو تالا لگ جانا چاہیے، اف تک اپنی زبان سے آواز نہیں آنا چاہیے، درود پاک کی آیت بھی جب آتی ہے تو آواز سے پڑھنے کا جب حکم نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں؟ کیوں اپنے اعمال کو ضائع و برباد، کیوں گناہوں کے مستحق اپنے گناہیں اپنے دامن میں ڈال رہے ہیں؟ تو خدا را اس سے اجتناب کیجئے اور اس سے بچیے۔ خیر معزز سامعین کرام، حسنین کریمین جب چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فلم اصبر، مجھے صبر نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایسا سنبھل کر چل رہے ہیں، میں ان کو اٹھا کر منبر پر حضور علیہ السلام بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بیان فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضور علیہ السلام کا حسنین کریمین کو اٹھانا کیا دین سے ہٹ کر اگر ہوتا تو کیا معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے؟ جو رسول ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ خطبے کے آداب تمہارے لیے یہ ہے، خطبہ جب سنو تو خاموشی سے سنو، درود بھی آہستہ پڑھو، کسی سے بات چیت مت کرو، اور خطیب کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو وہ خطبہ جب دیا جاتا ہے تو وہ خطیب کے لیے صرف اجازت ہے کہ وہ آواز سے درود پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے کنڈیشن ان کے لیے ہے، کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، کوئی دیگر نمازیں نہیں
نہیں پڑھ سکتا، یہ سارے کنڈیشن ان کے لیے ہے۔ تو ذرا غور کرے، حضور علیہ السلام خطبے کو روک رہے ہیں، کن کے لیے روک رہے ہیں؟ حسنین کریمین کے لیے روک رہے ہیں، امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ سنو کہ میں رسول ہو کر جن کے لیے خطبہ میں روک رہا ہوں وہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ سراپا دین ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے اور ان کو میں اپنے پاس لے کر اور منبر پر بٹھایا، تاکہ اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والوں کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ خطبہ روکے ہیں تو دین کے لیے روکے ہیں۔ وہ دین کون ہے؟ حسنین کریمین ہے جو سراپا دین ہے۔ تو خطبہ روکے تو کن کے لیے روکے؟ دین کے لیے روکے، اور وہ دین کون ہے؟ حسنین کریمین ہے۔ تو دنیا کے لیے خطبے کو روکا نہیں جاتا، دین کے لیے مصطفیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ اشارہ دے رہے ہیں حسنین کریمین کو تم دنیا مت سمجھو، یہ حسنین کریمین وہ مقام و مرتبہ ہے جن کو تم راضی کر لو گے اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ مقام و مرتبہ حسنین کریمین کا ہے۔ بالکل مختصراً چند روایات میں آپ حضرات کی گوشِ گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو حسنین کریمین کی محبتوں میں جینے، انہی کی محبتوں میں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، سچی محبتیں ان کی ہمارے دلوں میں بسا دے، ایمان کاملہ اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔